عزیز بہن بھائیو، میں آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، نہ ہی کوئی میں فلاسفر ہوں، بلکہ ایک چھوٹا سا ادنا سا خادم ہوں۔ خداوند نے اپنی خدمت مجھے دی ہے اور میں ملک با ملک جا کر اس کے کلام کو پیش کرتا ہوں۔ اور میرے پاس جو خداوند نے مجھے جو کلام دیا ہے وہ اسپیشلی آخری دنوں کا یعنی اخیر زمانے کا کلام ہے، تاکہ لوگ تباہی سے، ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائیں۔ تو ہم سب کو آج کے کلام سے یقیناً بہت ساری برکت ملے گی۔ آپ نے ورد کو پڑھا جو کہ مکاشفہ کی کتاب سے لیا گیا ہے، اور یہ افسس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط ہے۔ شاید ہم کلام کو دیکھیں گے اور آج کی جو سندی آیت ہے، جو مرکزی آیت ہے، وہ ہے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ ہم اس پر بڑے غور کے ساتھ اپنے دلوں پر غور کریں گے، سوچوں میں کہاں پر ہم نے اس بات کو خداوند کو چھوڑ دیا، اس کی محبت کو چھوڑ دیا۔ مکاشفہ کی کتاب برے صغیر پاک و ہند میں، یعنی دو بڑے ملکوں میں، پاکستان اور انڈیا کے اندر، یہ کتاب سب سے کم پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ جب آپ بائبل مقدس کی اس آخری کتاب کو، جو مکاشفہ کی کتاب ہے، اسے جب پڑھتے ہیں تو بہت ساری آبزرویشن سامنے آئی ہیں۔ بہن بھائی کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے میں ڈر لگتا ہے، اس کے پڑھنے سے ہم بدرو گرفتہ ہو جاتے ہیں، ہمارا ذہن الٹ جاتا ہے، ہم عجیب و غریب حرکات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں ان خادموں کو بھی جو اس کو پڑھنے کے لیے ترجیح نہیں دیتے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس کتاب کو پڑھنے کا کہیں، کیونکہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، جیسا ہر کوئی پڑھتا ہے، سننے والے بہت سارے لوگ سنتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ جس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ مبارک لوگ ہیں، اور آپ سب مبارک لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ آپ مبارک ہیں، آپ ایک دوسرے کو مبارک کہہ سکتے ہیں۔ آمین۔ لیکن میں عزیزو بہت سارے جگہوں پر جب 2018 کے اندر مجھے خدا نے ریولیشن کا مکاشفہ دیا، اس کو کھولا تو میں نے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے خواب میں دیکھا جو خداوند کرنے کو ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں حالیہ واقعہ جو ٹرکی میں ہوا ہے، اس کے اندر لوگ سوئے ہوئے بھی سو گئے، بلڈنگز 20,000 کی تعداد میں لوگ اس صفحہ حصی سے مٹ گئے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم سوئیں یا جاگیں ہم خداوند کے انتظار میں ہوں۔ تو عزیز بہن بھائیو، اس کتاب کو اپنے شخصی مطالعہ میں ضرور رکھیں۔ آپ روزانہ اسے پڑھیں، آپ کو اس آنے والے حالات سے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ مسیح یسوع کی آمد ثانی بہت قریب ہے۔ اور اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، حالات سے بے خبر رہیں گے، تو پھر ہم جو ہے وہ ہلاکت کا سبب ہو سکتے ہیں۔ جب ہم اسے پڑھیں گے ہمیں معلوم ہوتا رہے گا۔ اگر اب انٹرنیشنل طور پر نیوز کو دیکھیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حالات کس قدر ورس ہیں مسیح کی آمد کے لیے۔ اور یہ دن جو مسیح یسوع آنے والا ہے، یہ ہمارے لیے اور ایمانداروں کے لیے، برگزیدوں کے لیے خوشی کا دن ہوا کہ جو دلہا ہے وہ دلہن سے ملے گا اور دلہن اپنے دولہا سے ملے گی۔ آمین۔ تو افسس کی کلیسیا کے نام فرشتے کو یہ لکھ، آپ نے اسے بارہا پڑھا ہوگا۔ یہ کلیسیا جو ہے وہ موجودہ ترکی میں ہے، لیکن آج اس کا نام ازمیر ہے، لیکن یہ کلیسیا موجود نہیں ہے کیونکہ انہوں نے خداوند کی تابعداری نہیں کی، خداوند کو شکایت کا موقع دیا، اور یہ کلیسیا جو ہے آج صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے۔ اس کلیسیا کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں بھی تھیں،
میں آپ کو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا. یہ کلیسیا جو ہے اپنے دور کی بڑی بیدار کلیسیا تھی. اس کے اندر جیسا کہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے, جیسا کلیسیا میں ریوائول ہوتا ہے, جیسا ابتدائی صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر جو رسولوں کی کلیسیا تھی اس کے اندر بڑی بیداری تھی. وہ ہر روز جمع ہوتے تھے اور روٹی توڑتے تھے, دعا کرتے تھے, فیلوشپ رکھتے تھے. تو میرے عزیزو, آج کلیسیاؤں کے اندر یہ بات نہیں ہے, جبکہ یہ کلیسیا جو ہے بہت سارے کاموں میں بہت آگے تھی. خدا یسوع مسیح اس کی تعریف بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیری مشقت کو جانتا ہوں. اس میں اس کلیسیا کے اندر 7 خوبیاں تھی جن کی بنا پر مسیح اسے وارننگ کرتا ہے کہ تو ان کو چھوڑ چکے. اور وہ خوبیاں کی تھی کلام خدا میں لکھا, میں تیرے کام جو وہ محنت کرتے ہیں, جو وہ کلیسیا کے اندر دعا, روزے اور عبادت میں ٹھہرتے ہیں, ان کاموں سے خداوند خوش تھا. اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں کہ نہ تو بدوں کو دیکھ سکتا ہے, اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں ہے نہیں, تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا. اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر دکھ اٹھاتے اٹھاتے تھکتا نہیں. آج کلیسیا میں یا خاندانوں کے اندر, پاکستان اور انڈیا کے اندر, آپ سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تھوڑی سی ہمیں تکلیف ہوتی ہے, تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں, اور ہم قصداً کہتے ہیں کہ یہ سارے دکھ, یہ ساری تکلیفیں, یہ ساری مصیبتیں کیا میرے لیے ہیں؟ میرے عزیزو, اس کلیسیا کے اندر بہت ساری مصیبتیں آئیں. اس وقت بھی ایسا ہی سچویشن تھی, ایسا ہی ان کو نوکریاں نہیں دی جاتی تھی, کیونکہ جو حاکمان بالا تھے وہ مسیحیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. تو ان کو روزگار کے سلسلے میں بڑی پرابلم تھی. اس کلیسیا کو اچھے گھر نصیب نہیں تھے, یہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے اور ذریعہ معاش بھی ان کا نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود خداوند کا کلام ان کے لیے تھا کہ یہ جو ہیں صبر کرتے ہیں اور دکھ سہتے ہیں. بائبل مقدس مسیح یسوع نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ مسیح زندگی جو ہے وہ لگژری لائف ہے, یعنی سہولت کی لائف ہے. ایسا نہیں. آپ رسولوں کی زندگی میں دیکھیں, انہوں نے یورپ اور ایشیا اور دور دراز کے علاقوں کا سفر کر کے وہاں پہنچے اور مسیح کی بشارت دی, مسیح کی خوشخبری کو سنایا. انہوں نے مصیبتیں جھیلی. اگر ہم توما کو دیکھیں جو رسول ہند کہلاتا ہے, وہ پاکستان اور انڈیا میں گیا, اور اس کی بدولت پاکستان اور انڈیا کا علاقہ جو ہے وہ مسیحیت میں آیا, اور آج ایک بڑی تعداد کو اس انڈیا کے اندر, پاکستان کے اندر مسیحیوں کی دیکھتے ہیں. تو انہوں نے دکھوں اور مصیبتوں کو سہا, لیکن انہوں نے مسیح کی منادی کی. لیکن آج میرے عزیز بہن بھائیو, جب ہم پر مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, ہمیں کہیں جانا پڑ جاتا ہے, تو ہم دکھ اور تکلیف کو خدا کے ساتھ گلا کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ جیسے افسس کلیسیا نے دکھ اور مصیبت کو سہ کر بھی اس کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا, اس کے ساتھ جڑی رہی, آج مجھے اور آپ کو بھی کلیسیا یہ پیغام دیتی ہے. اور یہ کلیسیا جو افسس کی کلیسیا تھی, یہ عالمگیر کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے, آج کی کلیسیاؤں کو یہ ظاہر کرتی ہے. آج ہم سب سے مین پوائنٹ جو ہے اس پر آئیں گے, مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. پہلی سی محبت, کیونکہ خدا محبت ہے, اور اس کی محبت جو اگاپے ہے وہ بے لوث محبت ہے. تو پہلی سی محبت کیسے چھوڑ دی؟ ایک گناہ گار جب توبہ کرتا ہے, جب وہ بپتسمہ لیتا ہے, اور جب وہ سیکرامنٹ کے ذریعے سے خداوند کی حضوری میں آ جاتا ہے, تو میں کہتا ہوں آپ سب تجربہ کار ہیں, آپ نے اس تجربے کو دیکھا ہوگا. ہم جو ہے اڑتے ہیں, ہوا میں اڑتے ہیں, ہمارے اندر جو ہے ایسی ریولیشن چل رہی ہوتی ہے, ایسی بیداری چل رہی ہوتی ہے کہ ہم سارا کلام جو ہم نے سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں. ہم دعا میں اگر کوئی
100 किलोमीटर के ऊपर भी कोई दुआ बंदगी का प्रोग्राम भाग कर वहां जाते हैं। हमारे अंदर वो ऐसा जज्बा होता है हम दूसरों की मदद करें। और इसके अलावा बहुत सारी बातें, हम बूढ़ों का एहतराम करते हैं, उनके काम आते हैं। इसी तरह हम नौजवानों के लिए नमूना बनना चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों, इस कलीसिया के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद थी। ये कलीसिया की मसीह खुदावंद तारीफ भी करता है, लेकिन उस तारीफ के साथ साथ एक खामी इनमें मौजूद थी। और वो खामी क्या थी? इन्होंने पहली सी मोहब्बत को छोड़ दिया था। इस कलीसिया ने रसूलों से तालीम पाई थी और रसूलों ने मसीह यीशु के साथ वक्त गुजारा, 3.5 सालों के साथ वक्त गुजारा। उन्होंने मौज़ात को भी देखा और उन्होंने अहद किया था, उन्हें चाहे कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, सलीब दी जाए या मुख्तलिफ तौर पर उन्हें कुर्बान किया जाए, तो वो मसीह का इनकार नहीं करेंगे। पहली सदी के इस कलीसिया में हम देखते हैं कि ये कलीसिया जो है वो पालूस रसूल की कायम करदा कलीसिया है। और इसमें पहले वो खुद वहाँ ठहरा, फिर उसके बाद उसने तीमुथियुस के हवाले इस कलीसिया के किया। और फिर 40 साल तक जो है वो यूहन्ना जो याकूब का भाई और जब्दी का बेटा था, उसने 40 साल इसकी पासबानी खिदमत की। इस कलीसिया के अंदर ये बात जो लिखी हुई है कि उसने पहली सी मोहब्बत को छोड़ दिया। आप सब जानते हैं कि इब्तदाई कलीसिया के अंदर जो रसूलों के माल में कलीसिया बनी पेंतिकोस्त के बाद, उसमें हम देखते हैं कि बड़ा जज्बा था। क्या जज्बा था? हम देखते हैं कि वो अपनी जायदादें जो साहिब हैसियत है, अपनी जायदाद को बेचकर रसूलों के कदमों में रख देते थे ताकि उससे कलीसिया का काम चले। और फिर एक बड़ी खूबी इस कलीसिया में थी, कलाम खुदा में लिखा है कि इस कलीसिया के अंदर कोई भी मोहताज नहीं था, क्योंकि जो मालदार लोग थे वो अपनी जायदादें बेचकर, अपने खेत बेचकर रसूलों के कदमों में रख देते थे और फिर रसूल हर एक की हाजत के मुताबिक उनको देते थे। तो हर एक जो इस कलीसिया में शामिल था वो खुशहाल था, वो खुदावंद की हुजूरी का इंतज़ार कर रहा था, खुदावंद कब आएगा। मेरे अजीजों, ये मोहब्बत ये कलीसिया छोड़ चुकी थी। और आज अगर हम दुनियावी इस कलीसिया को देखें, जो मौजूदा दौर की कलीसियाँ हैं, ये भी उसी तरह से जो है नीम गर्म हालत में है। ना ये सर्द हैं ना ये गर्म है, बल्कि नीम गर्म हालत है। और खुदावंद को ये हालत पसंद नहीं, और खुदावंद उसको मशवरा देता है या तो गर्म हो जा या फिर सर्द। तो नीम गर्म हालत जो है वो ख़तरनाक हालत है। तो इस कलीसिया के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद थी, इसलिए हमारा खुदावंद इस कलीसिया से शिकायत करता है। और आज दौरे हाजिर की कलीसियाओं से ये शिकायत उसकी वजह है, और वो कहता है कि तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। और पहली सी मोहब्बत छोड़ने का एक और मतलब भी है, हम ख़ानदानी तौर पर भी देखें, कलाम खुदा में लिखा है बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आज वो मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है। और फिर हम ये भी बात देखते हैं, पहला करंथियों का ख़त उसका 13वां बाप, वहाँ पर ये बात बिल्कुल यहाँ है कि हम उस मोहब्बत को छोड़ चुके हैं जो तबई मोहब्बत है, जिसे खुदा चाहता है कि वो कलीसिया में हो। अगर आप इसे पढ़ना चाहें, मैं गुजारिश करूंगा पास्टर जिसे कि करंथियों का पहला ख़त और उसका 13वां बाप जो मोहब्बत का है, चंद आयतें पढ़िए। पहले हम पढ़ेंगे पहला करंथियों उसका 13वां बाप और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ता हूं। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं।
اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نہ زیبا کام نہیں کرتی اور اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ آمین آمین۔ آمین۔ یہاں پر محبت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ محبت ہے کیا۔ آج محبت کے توسط سے ہم سیکھیں گے کہ محبت جو ہے وہ نازیبا کام نہیں کرتی، صبر کرتی ہے، مہربان ہے، اور اس کے علاوہ جھنجھلاتی نہیں، اپنی بہتری نہیں چاہتی بلکہ دوسروں کی بہتری چاہتی ہے، اور پھر محبت کو زوال نہیں۔ لیکن کلام مقدس کے مطابق خداوند شکایت کرتا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، محبت کم ہو گئی ہے، لیکن اس نے شکایت کی ہے کہ وہ پہلی سی محبت کو قائم کرو۔ اور اس کی سجیشن میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ جب اس چیپٹر کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ محبت کا چیپٹر ہے، اور جب کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں، اگر میں زبانیں بولوں، فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو کیا میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جہاز ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہے اگر محبت نہیں ہے۔ تو اس کلیسیا سے خداوند کا گلہ تھا کہ انہوں نے محبت کو چھوڑ دیا تھا۔ محبت کو چھوڑنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ خدا سے دور بے دینی کے ان طوفانوں میں بہہ چکی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلیسیا کے اندر ایک اور وارننگ خداوند نے دیتا ہے کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو میں تمہارے پاس آ کر تمہارے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اور جب چراغ کو جگہ سے ہٹا دیا گیا، اگر یہاں پر لائٹ چلی جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا، اور اندھیرے میں کیا ہوگا؟ ہم ٹکریں ماریں گے، گریں گے اگر ہم نے باہر جانا ہے۔ تو اسی طرح اس کلیسیا کے اندر بھی یہی تھا کہ اگر ان کے چراغدان کو اس کے چراغدان کو ہٹا دیا گیا، بجھ گیا، تو آج یہ کلیسیا مٹی ہوئی ہے۔ آج اس کلیسیا کی صرف یاد باقی ہے، چند کھنڈرات وہاں پر موجود ہیں۔ یہ ٹوٹلی کلیسیا ختم ہو چکی ہے۔ اگر آج کی کلیسیاں بھی توبہ نہیں کرتی تو پھر یہی حال ہے کہ وہ جو ہے کھنڈر بن جائیں گے۔ وہ اس امید کو جو خداوند سے ہے وہ چھوڑ ان کو نہیں ملے گے، وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، مسیح یسوع آپ کو مشورہ دیتا ہے، مجھے اور آپ کو، کہ توبہ کر کے پہلے سے کام کر، پہلی سی محبت کو پھر سے برقرار رکھ۔ اور ہم پہلی سی محبت کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ ہم اس کی طرح سے کام کر کے۔ وہ کام کیا ہیں؟ دعا روزے میں ٹھہرنا، دوسروں کے لیے برکت چاہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بڑھوتی کرنا۔ یہ کر کے ہم بحال ہو سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک نکیلیوں کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکیلیوں کے کام سے نفرت کرتا ہے جن سے میں بھی نفرت کرتا ہوں۔ یہ اس کلیسیا کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ اس کے لیے بڑی انکریجنگ ورڈ تھے کہ اس کے جسے خداوند کی تعریف کے لیے کہا گیا، اور وہ نکیلیوں کا کام نہیں کرتے۔ اب نکیلی عہد عتیق میں ایک ایسا فرقہ تھا جو گلا گھونٹے ہوئے جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خون بھی پیتے تھے، جو کہ خروج کی کتاب میں خداوند نے منع کیا تھا کہ ایسے کام نہیں کرنے، یہ مکروہ کام ہے، اور ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ کلیسیا کی صفت کی گئی ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ نکیلیوں کو کام نہیں کرتے۔ اور پھر لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ کون سے کان؟ یہ ہمارے کان؟ یہ تو سب کے کان ہیں، سنتے ہیں سب۔ جیسا ہم دل، جو سخت دل ہے، دل سب کے پاس ہے لیکن سخت ہے، اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسی طرح روحانی کان، یہ والے فزیکل کان نہیں،
روحانی کان وہ ہونے چاہیے جس سے ہم کلام کو سنیں. اور لکھا ہے جو کلام کو سن کر سن ہو جاتا ہے وہ اجر نہیں پائے گا. کلام سننے سے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جب مسیح کے کلام کے ہم سنتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں. اور پھر لکھا ہے جو غالب آئے میں اسے زندگی کے اس درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. ہم باغ عدن میں چلتے ہیں جہاں پر آدم اور ہوا تھے موجود. اور آدم ہوا ایسی زندگی بسر کر رہے تھے جو آج تصور نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں تھے جب تک انہوں نے نافرمانی نہیں کی. خدا نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس درخت کا پھل جو باغ کے بیچ میں ہے نہ کھانا, جس دن تم نے کھایا تم مرے. جب ہوا کو سانپ نے یعنی ابلیس نے بہکایا تو اس نے دیکھا کہ یہ پھل کھانے کو تو خوبصورت ہے اور ذائقے میں بھی اچھا ہوگا. اس نے کھایا اور آدم کو بھی دیا. تو کیا آدم اور ہوا مر گئے؟ ہاللیلویا. جسمانی طور پر وہ جوں کے تو ہی تھے, لیکن روحانی طور پر وہ مر گئے تھے. یعنی ان کا وہ رابطہ جو خدا کے ساتھ تھا, جو خدا ٹھنڈے وقت میں ان سے بات چیت کرتا تھا, وہ رابطہ منقطع ہو گیا. اور یہ خدا کا ازلی اور ابدی منصوبہ تھا کہ وہ ہلاکت نہیں چاہتا, وہ زندگی چاہتا, کیونکہ یسوع مسیح آیا اور زندگی دینے کے لیے آیا اور کثرت کی زندگی دینے کے لیے آیا. تو وہ پھل جس کو کھانے سے آدم اور ہوا کو باغ عدن سے باہر نکال دی گیا, خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ ان برگزیدوں کو جو خداوند کے کلام کو سنتے ہیں, جو اس پر عمل کرتے ہیں, ان کو وہ کھانے کو دے گا. اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب میں پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر ملتا ہے کہ خداوند اس درخت میں سے جو باغ کے بیچ میں ہے جہاں پر برہ کا تخت ہے, اس پھل کو کھانے کو دے گا, خود کھانے کو دے گا. اور پھر میرے عزیز بہن بھائیو, باغ عدن کا جو نظارہ کلام مقدس میں بتایا گیا ہے, نیا یروشلم, اور اسے مسیح کی دلہن بھی کہا گیا ہے. اور مسیح کی دلہن میں اور آپ ہیں. وہ لوگ جو خداوند کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ اس کی دلہن ہے, اور دلہن دولہا سے ملاپ کرے گی جب مسیح یسوع آئے گا. اور آج ان 7 کلیسیوں کو ہم پیغام پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن میرے عزیز بہن بھائیو اس کلیسیا کو وارن کیا گیا, سوائے ایک کلیسیا کے تب کو وارننگ کی گئی ہے کہ وہ اپنے کاموں کو درست کرے. اور دور حاضر کی کلیسیا کو بھی یہ وارننگ ہے. خداوند کے خادمین چیخ کر رات اور دن خداوند کی پاک حضوری میں ٹھہر کر مکاشفہ کی لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند آج کلیسیا کے اندر یہ بیداری کو لے کر آ. کلیسیا کے اندر بیداری آئے گی تو وہ کلیسیا مسیح کا استقبال کرنے کے لیے, ہم زندہ ہوں یا مردہ ہوں. میں یہ بات آپ کے سامنے یوں بیان کرنا چاہتا ہوں, اگر ہم مر بھی جائیں گے, اگر ہم صداقت میں خداوند کی حضوری میں مریں گے تو پھر بھی ہم جی اٹھیں گے, مسیح کا استقبال کریں گے. اور اگر ہم اس وقت تک زندہ ہوئے تو تب بھی اس کا استقبال کریں گے, لیکن جلالی بدنوں کے ساتھ. آپ جب جلالی بدنوں کو کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو وہ بدن جو مسیح یسوع کا بدن بن گیا, مسیح یسوع کے بدن کی طرح آپ کا بھی بدن ہوگا. یہ بدن جو ہے, یہ جسم جو ہے, یہ ہوا میں اڑ نہیں سکتا, کیونکہ فانی جسم جو ہے وہ ابدی جامہ پہنے گا اور جلالی بدن اٹھے گا, اور پھر ہم مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت میں جائیں گے. مبارک ہیں وہ جو جان دینے تک وفادار رہتا ہے, وہ زندگی کا تاج. اور جب مسیح یسوع آئے گا تو ان برگزیدوں کو, اپنی دلہن کو, وہ خون خریدے لوگ جو اس کے پاک لہو سے دھلے ہوئے ہیں, ان کو لے کر آسمان کی بادشاہی میں جائے گا, جہاں پر وہ اپنے باپ سے یعنی ہمارے آسمانی باپ سے تعارف کروائے گا کہ یہ میرے برگزیدہ لوگ ہیں, یہ وہ کلیسیاں ہیں جنہوں نے کلام کو سنا اور اس پر عمل کیا. اور خداوند اس دنیا کے اندر ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کی تابع داری کریں, ہم اس کے ساتھ ملے رہیں, اور آپ کے سامنے اجر
اور سزا دونوں موجود ہیں. آپ سب باشعور لوگ ہیں. خداوند نے اپنے کلام سے آپ کو بھرا ہوا ہے. آپ یہ سب جانتے ہیں کہ برائی کا بدلہ گناہ، جو گناہ کی مزدوری موت ہے. اگر ہم گناہ مسلسل کرتے رہیں گے تو پھر ہم آگ اور گندک کی جھیل میں جائیں گے. اور اگر ہم خداوند کے کلام کو سن کر اس کی تابعداری کریں گے، اس جیسے بنتے جائیں گے، تو پھر میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم فردوس کے، جب ڈاکو نے جو سلیب پر لٹکا ہوا تھا مسیح یسوع کو قبول کیا آخری مومنٹ میں، اور کہا مسیح یسوع کا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. تو مسیح نے کیا جواب دیا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس فردوس میں جس کا نظارہ مکاشفہ میں لے کے اس کی سونے کی سڑکیں اور اس کے دروازوں پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں. اور پھر وہ پھل جو اجر کے طور پر خدا مجھے اور آپ کو دے گا، وہ پھل خود اپنے ہاتھوں سے کھانے کے دے گا. اور اس سے ایک اور بڑی بات، آج ہم اسے دھندلا سے یہ کلام میں پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت روبرو دیکھیں گے، جیسے موسیٰ کو خدا نے اپنا پچھلا حصہ دکھایا. کیونکہ خدا کے چہرے کو دیکھ کر آج انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اس وقت روبرو ہم مسیح کے ساتھ باتیں کریں گے. کیا آپ سب مسیح سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر ہاللیلویا. اور اسی طرح ہم خدا کی حضوری میں بڑھتے جائیں گے، کیونکہ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ وقت بڑا نازک ہے. اتنا نازک ہے کہ کسی وقت بھی مسیح یسوع کی آمد ثانی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ جانے کے لیے بڑا ہمیں بہترین موقع ہے. میں آخر میں یہ بتانا چاہوں گا، ہم نے سب نے 10 کنواریوں کی سٹوری کو پڑھا ہوگا. کتنوں نے پڑھا ہے؟ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. سب کلام کو پڑھنے والے ہیں، اور اس بات سے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سب بلیورز جو ہیں وہ نامی بلیورز نہیں ہیں، بلکہ گہرے طور پر مطالعہ کرنے والے ہیں. تو جو عقل مند کنواریاں تھیں وہ دولہا کے ساتھ چلیں گے، اور بیوقوف کہیں ایسا حال نہ ہو. تھی وہ بھی راست باز تھی، وہی بلائی ہوئی، لیکن سستی اور کاہلی جو ہے ان کو بادشاہی سے باہر رکھا. آئیں ہم اس کلام کو گہرے طور پر سوچیں کہ آج اگر مسیح آ جاتا ہے تو میں کہاں پر ہوں گا. ایک بڑا خوبصورت گیت ہے، تو کہاں ہوگا، آخری نرسنگا پھونکا جانے والا ہے، تو کہاں، تیرا میرا یسوع آنے والا ہے، تو کہاں ہوگا. آج اپنی جگہ کو تعین کریں، آج وقت ہے. آج کا دن ہمارے لیے خوشخبری کا ہے، آج کا وقت نجات کا وقت ہے. تو ہمیں آج ہی فیصلہ کرنا ہے. میرے عزیز بہن بھائیو، اگر ہم فیصلہ نہیں کر پاتے تو خدا کے پاک روح کی ہدایت، جو ہمارا مددگار ہے، باپ کی طرف سے بھیجا گیا، اس سے رابطہ کریں، اسے اپنی کیفیت بتائیں، اسے اپنی سچویشن بتائیں کہ خداوند میں آج تک گناہ میں دبا ہوا ہوں، میری مدد کر. اور یقیناً پاک روح آپ کی مدد کرے گا، اس سارے سینیریو سے، اس سارے گناہوں سے دھو کر پاک اور صاف کر کے باپ کی حضوری میں لے جائے گا. اور ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اس نئے یروشلم میں پھر ملیں گے خدا کی حضوری اور مرمر میں. آمین. اس نئے یروشلم میں جس کا وعدہ مسیح نے کہا، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور وہ جگہ جو ہے، دنیا کے اندر ایسی کوئی خوبصورت سے خوبصورت جگہ جس پر کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر بھی بنایا جائے، تو ایسی جگہ زمین پر ہمیں نظر نہیں آتی. تو وہ انگلش میں اسے مینشن کہا گیا ہے، یعنی بڑے بڑے محل جہاں پر راست باز خداوند کی بادشاہی میں اس کے ساتھ ہوں گے. تو ہم سب خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے آج کلام ہمارے درمیان میں رکھا ہے، اور وہ وقت بڑا قریب ہے، بڑا جلد آنے والا ہے جب خدا کا کلام جو ہے اٹھا لیا جائے گا. تو ابھی سے اگر کوئی بہن بھائی جماعت میں ایسا ہے جس نے آج تک توبہ نہیں کی، وہ کھڑا ہو سکتا ہے. ہم خادمین مل کر ان کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند
اسے اپنی پاک حضوری میں لانے کے لیے جو بھی تیری مدد درکار ہے اس پر عیاں کر. اگر کوئی ایسا بہن بھائی ہے تو سامنے آ سکتا، ہم اس کے لیے دعا کریں گے. ہالےلویا، ہالےلویا، پریز دی لارڈ. تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ. ہم شکر ادا کرتے ہیں یہ واقعی جماعت صادقوں کی جماعت اور خداوند کا ہم دل سے شکر ادا کرتے ہیں. خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کلی کثرت سے خرچ استعمال کریں. آمین.